بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ نشست جس میں ہمارے ساتھ اہل تشیع کے بڑے عالم علامہ شیخ اللہ یاری صاحب امریکہ سے ہیں، اور پاکستان سے جناب مفتی پیر جمیل احمد صدیقی صاحب ہیں۔ آج کی اس نشست میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا، عنوان ہوگا، جس پر آج مناظرہ ہوگا، وہ ہے باغ فدق۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی تنقیح کے لیے آج بڑے علماء کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ تو آج بروز ہفتہ 8 جون 2024 اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جناب مفتی پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ 2-3 منٹ ابتدائی گفتگو فرما لیں جو آگے بات ہونی ہے اس کے متعلق۔ جی بسم اللہ کیجئے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ طارق بھائی صاحب آپ کا۔ چونکہ چند دن پہلے اور پچھلے مناظرے میں بھی طے ہو چکا تھا، اور لگ بھگ 2 ہفتے قبل یہ تاریخ بھی طے ہو چکی تھی، باغ فدق پر بات ہوگی۔ اس کی دیگر شرائط تو وہی ہوں گی جو پہلے مناظرے والی ہیں۔ ہم نے لکھ کے بھیجا تھا جسے آپ نے اوکے کیا تھا کہ اس میں مدعی ہم ہوں گے۔ ایک بات، پہلی ٹرن 20-20 منٹ کی ہوگی، اس کے بعد 4 ٹرنیں 10-10 منٹ کی ہوں گی، کلوزنگ مدعی کے لیے ہوگی۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کیونکہ یہ سسٹم ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں بھی مائک وغیرہ بند نہ ہو، تاکہ گفتگو جو ہے وہ ساری کی ساری لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور وہ اسے سن بھی سکے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مزید جناب شیخ اللہ یاری صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ لیں، اور جب آپ اجازت دیں گے تو ہم اپنی گفتگو شروع کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں جناب شیخ اللہ جاری صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی ابتدائی گفتگو میں جو کچھ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب نے بات کی ہے اس کے جواب میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن علی اعدائہم الی یوم الدین۔ میں بہت ہی خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں معزز مہمان پیر مفتی جمیل احمد صدیقی دامہ عزہ صاحب کو، اور اپنے محترم بھائی جناب طارق محمود ایوان دامہ عزہ، اور سب جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ اور اسپیشل میرا شکریہ ہے، قدردانی ہے پیر صاحب مفتی صاحب کے لیے جنہوں نے وقت نکالا ہے اپنے بہت ہی بزی اور مصروف اسکیجول سے، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت ہی اہم جو متنازع اور اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ فدق کا مسئلہ ہے، اس پر ایک علمی گفتگو کی جائے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ آئے تھے تو انہوں نے اپنے علم کا، اپنے حوصلے کا، اپنے ادب کا اور اپنے فضل کا انہوں نے یہاں پہ لوہا منوایا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہم حق بات کریں اور حق کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ جی شیخ صاحب، جمیل احمد صدیقی صاحب نے ایک فرمایا ہے کہ پہلی ٹرن جو شرائط مناظرہ میں انہوں نے مقرر کی ہیں کہ وہ 20-20 منٹ کی ہوگی، اس کے بعد جو ٹرن ہوگی وہ 10-10 منٹ کی ہوگی، اور آخری ٹرن جو ہے مدعی کی ہوگی۔ وہ مدعی اس وقت اس نشست میں وہ کہتے ہیں میں ہوں۔ تو آپ ایگری کرتے ہیں ان تمام باتوں سے جو کہ انہوں نے پہلے ہمیں بھیجی ہوئی ہیں؟
قاضی جی صاحب بالکل، کوئی انہوں آپ نے کے جو کوپریٹر کہا ہیں؟ ہے کہ وہ مدعی ہیں، میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں 20 منٹ بہت لمبا ہے، بورنگ ہو جائے گا۔ 15 منٹ بہتر ہے، اس کے بعد 10 منٹ میں یہ سمجھتا ہوں، اگر ارے وہ اگری جناب، کریں، اگری نہ کریں تو ہم کوئی بات سمجھتے نہیں۔ ہیں کہ 20 منٹ بھی کم ہے، 30 منٹ ہوتے قدرے آسانی ہوتی موقف کو پیش کرنے میں اور اجمالی طور پر دلائل کے بھی ذکر کرنے میں۔ تو آپ امید ہے 5 منٹ کی کیا بات ہے، آپ برداشت کر لے جائیں گے اور ہم بھی ٹھیک ہے، کر جائیں گے وہ انشاءاللہ۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، بڑے بھی ہیں ہمارے، کوئی بات نہیں، جی ہم آپ 20 منٹ دیتے ہیں جی۔ اہ، جی بسم اللہ کیجئے، میں یہاں سے اپنا سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو جناب پیر جمیل احمد صدیقی صاحب اپنا دعویٰ رکھیں جی، پیش کریں۔ جب آپ ٹائم اسٹارٹ کریں گے تو مجھے اشارہ دے دیں گے۔ نہیں جی نہیں، آپ جب پہلا جملہ منہ سے بولیں گے میں اسی وقت سٹارٹ کر دوں گا، جیسے میں آپ کہیں گے بسم اللہ تو میں یہاں سے سٹارٹ کر دوں گا۔ اب شروع کر دوں میں؟ جی بسم اللہ شروع کہیے۔ کر دوں؟ جی جناب شروع الحمد کیجئے۔ للہ الذی خلق کل شیء وقدرہ تقدیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسل الی الخلق بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا فوزا کبیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ پوری دنیا سے دیکھنے اور سننے والے معزز محترم اہل اسلام، اہل حق اور اسلام سے محبت رکھنے والے عاشقان مصطفیٰ، آج کی اس نشست میں جس موضوع پر مناظرہ طے ہوا ہے وہ باغ فدق ہے، مسئلہ باغ فدق ہے، اور شیعہ مذہب کی طرف سے جو نمائندے ہیں وہ جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب ہیں۔ یہاں اہل سنت و جماعت کی طرف سے میں حاضر ہوں، تو سب سے پہلے تو میں اس پر موقف کے اعتبار سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باغ فدق اسلام کا وہ مسئلہ ہے کہ ابتدا کے اندر اس پر کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی نظریہ نہ تھا۔ یہ افہام و تفہیم کا مسئلہ تھا جو بڑی خوش اسلوبی سے حل ہوا، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہ تھی، مگر اغیار اسلام نے اس مسئلہ کو بہانہ بنا کر اسلام کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا نعوذ باللہ جس نے صحابہ کرام بالخصوص خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر طعن کیا۔ یہ روافض کا مذہب ہے، شیعہ حضرات کا مذہب ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ کھڑا ہوا جنہوں نے اس مسئلہ کو بہانہ بنا کر رسول اللہ کے اہل بیت کرام بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طعن کیا۔ اور ایک تیسرا جمہور امت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، جن کے نزدیک نہ صحابہ پر طعن ہے نہ اہل بیت نبوت پر طعن ہے۔ اس موقف کی ضروری اور اہم ترین وضاحت کے بعد اب میں مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ باغ فدق کا مسئلہ کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسلام کے اندر جو اموال حاصل ہوئے یا پھر ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، وہ صدقات جن کو اسلام نے صاحب مال پر واجب کیا، فرض کیا، جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسرے وہ جو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ اموال جو مال فے یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے اموال ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات مبارکہ کے اندر حاصل ہوئے تھے۔ اب اگلی بات کہ ان 3 اموال میں سے باغ فدق کون سا مال ہے؟ باغ فدق یہ مال فے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، قرآن مجید ہے،
28واں پارہ ہے اور سورہ حشر ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کے حصول کا ذریعہ بھی ارشاد فرمایا اور پھر باغ فدق کا مصرف بھی بتایا۔ یہ آیات مقدسہ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں، اگرچہ زیادہ ہیں مگر ان میں سے 2 آیات مقدسہ میں پڑھوں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ اے صحابہ کرام باغ فدق، یہ اجماع ہے مفسرین کرام کا کہ یہ آیا مقدسہ باغ فدق کے حوالے سے آئی ہے، اور یہ آیت محکم بھی ہے، نص بھی ہے، ظاہر الدلالت بھی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہ فدق جو ہے یہ بستی تھی خیبر کے مضافات میں، وہ مال ہے مال فدق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مال ہے جسے اے جماعت صحابہ تم نے نہ گھوڑے دوڑا کے حاصل کیا نہ ہی اونٹ دوڑا کے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا اس طرح کہ آل فدق نے وہ مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ ہے اس کے حصول کا ذریعہ کہ بغیر جنگ کے فدق کا مال حاصل ہوا۔ دیگر اموال بھی ہیں جیسے بنی نذیر کے اموال وغیرہ، مدینہ شریف کے قریب بھی تو دیگر اموال بھی ہیں، یہاں باز تو فدق کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کے حصول کا ذریعہ قطعیت کے ساتھ متعین کر دیا۔ اب دوسری بات کہ باغ فدق کا مصرف کیا ہے، کہ یہ کہاں خرچ ہوگا، کیا تقسیم ہوگا، کیا اس مال کو کسی کی ملکیت میں دیا جائے گا یا تقسیم کیا جائے گا یا کس حیثیت سے رکھا جائے گا۔ اگلی آیا مقدسہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، یہ جو بستی فدق کا مال ہے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے کہ یہ مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فللہ وللرسول، یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ اور قرابت والوں کے لیے ہے، والیتامیٰ یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اغنیاء کے اندر بانٹنے والا مال نہیں ہے، تقسیم ہونے والا مال بھی نہیں ہے، اس کے مصارف یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرما دیے۔ اس حتمی فیصلہ کن خدائی وضاحت کے بعد اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا کہ مال فدق ایسے حاصل ہوا، باغ فدق کیسے حاصل ہوا اور آگے اس کا مصرف یہ ہے، تو اس کے بعد وصال مبارک تک یہ شیعہ سنی کتب کا بھی اتفاقی مسئلہ ہے، تاریخ کا بھی اتفاقی مسئلہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پر عمل فرمایا کہ اس حکم پر اپنے آل بیت کرام کو اس سے خرچ عطا فرمایا، آل بیت نبوت کو خرچ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچ جاتا یتیموں پر آپ نے خرچ فرمایا، مساکین پر خرچ فرمایا، مسافروں پر خرچ فرمایا، حتیٰ کہ مجاہدین کے لیے بھی اسلحہ وغیرہ اور دیگر سامان پر بھی خرچ فرمایا۔ وصال مبارک تک معاملہ ایسے ہی رہا کہ رسول اللہ نے اپنے رب کے حکم پر عمل فرمایا۔ جب رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا تو رسول اللہ کے خلفائے راشدین نے بھی اسی پر عمل فرمایا، جس عمل کی ابتدا خلیفہ اول بلا فصل تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ لہذا اس مسئلے پر قرآن شریف نے واضح کر دیا کوئی غبار نہیں ہے۔ یہ باغ فدق میں مال فے ہے، ایک بات۔ نمبر 2، باغ فدق کا مصرف یہ ہے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اب روافض نے تان کیا کہ خلیفہ راشد نے غلط کیا، خوارج نے تان کیا، جنہوں نے باغ فدق پر مطالبہ کیا، سوال کیا، انہوں نے غلط کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں کو غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہے۔ اس بنیادی اور ضروری
حیثیت کے بعد اصولی طور پر تو معاملہ ہی حل ہو چکا، خدائی فیصلہ ہو چکا، اللہ کی عدالت سے باغ فدق کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی عدالت کو رد کرے گا، اس کے حکم کو رد کرے گا؟ اللہ کے رسول نے بھی اسی پر عمل کیا، پھر رسول اللہ کے خلفائے راشدین نے بھی اسی پر عمل کیا، اللہ کے خلیفہ اعظم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر عمل فرمایا، اور آپ کے وہ جو خلفاء ہیں جن میں پہلے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے بھی اسی پر عمل فرمایا، لہذا اس مسئلے پر کوئی غبار نہیں ہے۔ اب اس بنیادی اور مکمل وضاحت کے بعد جس پر اب کوئی کلام نہیں ہو سکتا، میں جتنے اعتراضات ہیں ان میں سے دو بنیادی بڑی چیزیں ہیں۔ شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے باغ فدق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ روایتیں پیش کرتے ہیں مختلف کتابوں سے، کہیں آتا کے الفاظ ہیں، کہیں وہابہ کے الفاظ ہیں، لفظ وہابہ کا آیا، کہیں آتا آیا، ان الفاظ سے یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا مال وراثت تھا، تو سیدہ کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ دو بنیادی شیعہ حضرات کے اعتراضات ہیں، میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیدہ پاک کو عطا کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، اس پر ایک نہیں کئی وجوہ سے کلام ہے۔ پہلی سب سے وجہ یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ایک حکم واضح فرما دیا، قرآن شریف کے اندر ایک فیصلہ فرما دیا، اب اس کے خلاف کس روایت پر ہم عمل کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسی روایت دستیاب بھی ہوتی ہے تو ہم یا تو اسے تطبیق دیں گے یا پھر اسے کتاب اللہ کے مقابلے پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ آیہ مقدسہ بڑی ظاہر ہے، محکم ہے، نص ہے باغ فدق کے بارے میں۔ شیعہ حضرات یہ آیت پڑھتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس کے تحت حضور نے سیدہ پاک کو عطا فرما دیا تھا۔ آگے آیت نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریبیوں کو بھی حق دو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکین کو بھی دو، مسافر کو بھی دو۔ تو اللہ کا نبی اپنے رب کے حکم کے خلاف کسی ایک کو دے دے گا؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ روایت کتاب اللہ سے متصادم ہے، اس آیت سے بھی متصادم ہے جسے شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، بھی تو آگے ہے۔ لہذا ایک کو ہبہ کر دینا یہ اس اللہ کے حکم کے بھی خلاف جائے گا، اس کی منشا کے خلاف۔ جب یہ روایت پیش کر دیتے ہیں تو جو کتاب اللہ کے خلاف جاتی ہے، باغ فدق کی آیات جنہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو باغ فدق کی حیثیت کو واضح فرما دیا، اس کے مصرف کو بھی، مصارف کو بھی واضح فرما دیا، تو اب ہبہ کا دعویٰ بالکل اس کے خلاف ہے۔ وہ جب اس کے خلاف جائے گا تو ہمیں اس روایت کو مختلف طریقوں سے سمجھنا پڑے گا۔ نمبر ایک، اس پر کئی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کی روایت میں کلام ہے، یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، محکم حکم کے خلاف ہے، کتاب اللہ کی نص کے خلاف ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی روایت کے اندر بھی کلام ہے۔ نمبر دو، اس کی درایت کے اندر بھی کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم تطبیق کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ پہلو بھی اس میں موجود ہے کہ جو حضور نے آتا کا لفظ آیا، آتا آیا یا وہابہ کا لفظ آیا، اس کی تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ باغ فدق جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خرچہ، بطور نفقہ انہیں عطا فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، یا سارا سارا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے حق ہیں؟ اللہ کا نبی حق مارتا نہیں ہے، سب حق والوں کو حق دیتا ہے، لہذا یہ ہبے کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ یہ جو روایات، ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں ہبے کا دعویٰ تھا، حضرت علی اور حضرت ام ایمن گواہ تھے وغیرہ، یہ روایت بھی ذکر کی جاتی ہے، تو یہ ہبے کا سرے سے دعویٰ ہی کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ نمبر دو، یہ روایت بھی محل نظر ہے، اس پر کلام ہے، یہ قابل وثوق
اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ مال فہ ہے، مال فہ کسی کی ملک بھی نہیں ہوتا۔ نمبر دو، جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ باغ فدق جو ہے یہ تھا اپنا مال وراثت، تو یہ مال وراثت ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ مالی وراثت نہیں چھوڑتا، وہ علمی روحانی وراثت چھوڑتا ہے، نبی اللہ کی وراثت نہیں۔ سنی کتب کے اندر یہ روایات بڑی کثرت سے موجود ہیں، یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑی ہوئی ہے وغیرہ، تو اس کے اندر حدیث موجود ہیں اور دیگر کتب کے اندر موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو انبیاء ہیں وہ مال کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں وغیرہ۔ یہ اور پھر شیعہ کتب کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے جس کا نام ہے اصول کافی، اصول کافی، اس کے صفحہ 32 اور 34 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، جو انبیاء ہیں ان کا ورثہ علم ہے، یہ درم اور دینار کو نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا اورثوا، وہ انبیاء جو ہیں وہ وارث بنائے جاتے ہیں کس بات کے؟ احادیث مقدسہ کے، احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منہا فقد اخذ حظا وافرا، جس نے یہ حصہ لیا وہ وارث ہوا انبیاء کا۔ انبیاء کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ شیعہ سنی کتب کا طے شدہ مسئلہ ہے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب اس پر اعتراض ہے، اب نہیں ہوتی تو آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ مطالبہ کیا اس باغ فدق کا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بطور وراثت، حضرت عباس نے بطور وراثت، حضور کی ازواج مطہرات نے بھی بطور وراثت، تو یہ مطالبہ کیوں کیا؟ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ میں بخاری شریف ہے، بخاری شریف، اس کے اندر موجود ہے ایک کتاب الفرائض کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، اور ساتھ ہی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، انہوں نے بھی چاہا کہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ کیوں؟ اسلام کے اعتبار سے جب رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا، اگر وراثت کا قانون سامنے رکھا جائے تو ازواج مطہرات بھی وارث ہیں، حضور کی صاحبزادی بھی وارث ہیں، نرینہ اولاد دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے بطور اسبا حضور کے چچا پاک حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وارث ہیں۔ یہ جو وراثت کے قانون کے اعتبار سے ہیں، ان سب کا مطالبہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے سوال کیا، یہ بھی غلط ہے۔ سب حضور کے اہل بیت کرام جو شرعی قانون وراثت کے اعتبار سے حقدار ٹھہرتے ہیں، انہوں نے سوال کیا، اور آگے سے خلیفہ وقت نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ اللہ کے پیارے جو نبی ہیں، انبیاء کی جو جماعت ہے، یہ مالی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہے، لہذا اس پر معاملہ ہی ختم ہو گیا، کوئی کلام ہی نہ رہا۔ میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا، ان کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ہبے کا دعویٰ یہ قرآن سے متصادم ہے، وراثت کا دعویٰ یہ بھی قرآن سے متصادم ہے۔ آپ سوال کریں گے سوال کیوں کیا، پھر مانگا کیوں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا مسئلے کا؟ ہاں پتا تھا، یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، انہوں نے مسئلے کی وضاحت کر دی امت کے لیے کہ رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا ہے، اس سوال کے ذریعے سے امت کو آگاہ کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اس پر میں ایک بڑا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ باغ فدق یا کسی مال کے اس طرح اس نوعیت کے کسی بھی امر پر نہ ازواج پاک کا اعتراض ہے، نہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا اعتراض ہے، نہ مولا علی شیر خدا کا اعتراض ہے،
نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض ہے، نہ ہی جناب حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ کا اعتراض ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب حق ظاہراً قانون وراثت کی روشنی میں جن کا بنتا ہے ان کو اعتراض نہیں ہے، تو ہمارے بھائی شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، شیعہ حضرات کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کب پیدا ہوا؟ کوئی جھگڑا نہ تھا، کوئی مسئلہ نہ تھا، صرف اور صرف جن لوگوں نے صحابہ پر تان کرنا تھا، روافض نے، انہوں نے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر تان کیا، اور خوارج جنہوں نے اہل بیت نبوت پر تان کرنا تھا انہوں نے فدق کا بہانہ بنا کر تان کیا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور دلائل شرع بھی اس پر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی یار، جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے، خدا کی عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ اب یہ وہ فیصلہ ہے جس کے سامنے کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، باغ فدق اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، یہ جنگ سے حاصل نہیں ہوا، یہ ٹائم ختم اور اس کے مصارف ہی پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی فرمائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا بیان کیا آپ نے، بہت اچھے دلائل رکھے آپ نے۔ جب بھی ٹائم ختم ہونے لگے گا، 1 منٹ رہے گا، تو میں اس طرح انگلی اشارہ کروں گا یا اس طرح قلم اٹھاؤں گا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ 1 منٹ باقی میرا رہتا ہے۔ تو جی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ اب میں جناب پورا کریں گے، ابھی ابتدا کیا ہم نے انشاءاللہ۔ جی تو ابھی جناب محترم شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ان کا جواب دیں جی، جواب دعویٰ مدعا علیہ۔ جی میں شروع کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کے کلام میں تضاد اور خلل بہت سارے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ اس بات کا کیا قبول کرتے ہیں کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخصی ذاتی ملک تھا یا نہیں قبول کرتے اس بات کو واضح طور پہ کہہ دیں۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فقراء کا ہے، اغنیاء اس میں ابن سبیل کا ہے، ان سب کا ہے۔ اگر ایسا، اور دو مختلف آیات کو مکس کر کے، ایک آیا ہے مال غنائم جو جنگ کے ذریعے بدست آتا ہے، ایک آیا ہے وہ مال غنائم کے لیے کوئی جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ دو مختلف کیٹیگوریز ہیں۔ جو مال غنائم جنگ سے بدست آتا ہے اور ہاتھ میں آتا ہے، اس کا خمس ہوتا ہے، اس کا صرف خمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص مصارف پہ خرچ کرنا ہے، ذو القربہ پر، ابن سبیل پر، ایتام پر خرچ کرنا۔ وہ مال غنیمت ہے تو جنگ میں حاصل ہو، وہ مال غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی ملک ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی شراکت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس طریقے سے چاہیں خرچ کریں یہ ان کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنی بیٹی کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ دو مختلف آیات کو یہ پکڑتا ہے نا، ایک آیا کسی کیٹیگوری میں، دوسری آیا دوسری کیٹیگوری میں، ان کو مکس کیا۔ اچھا، اب میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق جو ہے ذاتی ملکیت ہے، اور اس میں کسی قسم کا شراکت نہیں ہے، اور یہ سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر ہے حدیث نمبر 550، یہ عائشہ سے روایت، صفحہ نمبر 550، حدیث نمبر 3092۔ ملاحظہ کریں، اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو یہ کیسے یہ آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں اس بات کو کہ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يقسم لها میراثها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ۔ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث، ان کا نصیب ان کو دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ اگر یہ پیغمبر کا ذاتی ملکیت نہیں ہے، ابو بکر کا یہ جواب غلط ہے۔ ابو بکر کہہ دیتے نا کہ یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ تو بیت المال کا حصہ ہے۔ پیغمبر جب تک زندہ ہیں ان کی ذاتی ملکیت ہے
لیکن مرنے کے بعد یہ میراث میں نہیں جاتی بھائی. ان کا یہ بنتا ہے اگر ذاتی ملکیت ہے نہیں تو اس کو بی بی سلام اللہ علیہ کا مطالبہ غلط ہے کہ مجھے میراث دے دو. جب یہ ہے ہی نہیں ذاتی ملکیت تو میراث کس چیز کا دے دیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ مطالبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سیدۃ النساء اہل الجنہ کا اسی وقت سے ہی بنتا ہے کہ یہ ان کے والد کی ملکیت ہو, اور ابو بکر کا جواب بھی اسی وقت سے ہی بنتا ہے کہ یہ ان کے والد کا ملکیت ہو. اگر ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ میراث تو ملکیت کی ہوتی ہے, بیت المال کی. جو مسلمانوں کا عام مال ہے بیت المال, وہ تو مسلمانوں کا ہے, وہ تو اس کی میراث تو ہوتی نہیں, میراث میں اس کا جانے کا بات ہی نہیں ہوتی. اچھا, فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. تو ابو بکر نے جو ہی یہ جواب دیا ہے, فغضبت, بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پہ غضب کیا اور ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے, اور ہم نے کبھی ابو بکر سے پھر بات نہیں کی. وہ ہمیشہ ابو بکر پہ غضبناک رہی ہیں جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اس سوء کلام سے فرمایا ہے کہ یہ تو فدق تو اسلام میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ دشمنان اسلام نے, اغیار نے اسلام میں اس کو مسئلہ کھڑا کیا. اور بھائی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب خلیفہ وقت پہ غضبناک ہو جاتی ہیں, ان سے بات نہیں کرتی مرتے وقت تک. یہ بیٹی کے نبی کی بیٹی ہیں یا نہیں ہے, بضعۃ الرسول ہیں یا نہیں ہے, سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں یا نہیں ہے, بلی یغضبنی ما یغضبها, جو ان کو غضبناک کرے مجھے غضبناک کرتا ہے. ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک یا فاطمہ. یہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ نہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ کفار کا کنسپریسی ہے, کفار کی جو ہے سازش ہے, اغیار کی سازش ہے, روافض کا سازش ہے. یہ تو بخاری ہے, خود عائشہ نقل کر رہی ہیں. اچھا, عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے. پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ بخاری میں صفحہ نمبر 749 ہے, حدیث نمبر 4240 ہے. عائشہ سے روایت ہے کہ ارسل ابا الى ابی بکر, فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابا بکر تسأله میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما فاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک. میرا میراث, میرے ابا جی سے میرا میراث, فدق میں جو میراث بنتا ہے وہ مجھے دے دو. بی بی نے مطالبہ, یہ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی میراث نہیں ہے نا, ذاتی مال نہیں ہے, تو یہ کیسے میراث کا مطالبہ کرتی ہیں؟ پھر ابو بکر کا جواب کہ وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ پیغمبر کی میراث ہی نہیں ہوتی. جی ابو بکر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ ان کا پیغمبر کا مال ہی نہیں ہے, یہ ان کا مال ہی نہیں ہے بھائی. یہ کیسے میں آپ کو, یہ انہوں نے حدیث غلط کوٹ کیا. ابو بکر کو پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے, تبھی کہتا ہے کہ اس کی میراث نہیں بنتی. اچھا, یہ مسلم میں بھی ہے, دوسرے کتب میں بھی موجود ہے, سنن ترمذی وغیرہ وغیرہ میں موجود ہے. اچھا, یہ ملاحظہ فرمائیے الجامع الکبیر, جامع ترمذیہ کتاب الوصایا جلد نمبر 2, یہاں پہ ملاحظہ کریں ان فاطمہ علیہ السلام جاءت ابا بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی. قالت واللہ لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمہما. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا میں آخر تک آپ سے بات نہیں کروں گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کی وفات تو ہو گئی, ابو بکر عمر سے وہ بات نہیں کرتی تھی, غضبناک تھی ان پر کہ تم نے میرے بابا پہ جھوٹ باندھا, میرے حق کو تم نے کھا لیا. یہ اغیار کا سازش ہے بھائی صاحب. یہ سیرت النبویہ لابن ہشام ہے, جزء 40 چاپ دار احیاء التراث العربی, صفحہ نمبر 352 میں. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, اہل فدق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایلچی بھیجا, یسألونہ ان یسیرہم ویحقن دماءہم, کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے, ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحہ کیا ہے. فكانت خیبر فیئا للمسلمین وكانت فدق خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیبر مال غنیمت تھا, خیبر کا وہی تھا جو 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. 4 حصہ جنگجوؤں کے لیے, 1 حصہ خمس ہوتا ہے, اور وہ خمس جو ہے وہ بھی اس کے مصارف موجود ہیں. فدق خالصتاً, خالص تھا, خالص مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور میں اس عمر بن الخطاب نے خود اپنے خطبوں میں مختلف کتب میں اس بات پہ انہوں نے تصریح کیا کہ فدق خالص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں.
اچھا، اور جو آیا آپ نے پڑھی ہے یہ دو مختلف آیات ہیں میرے عزیزو. ما افاء اللہ علی رسولہ منہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. یہ وہ آیت ہے جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اس کے بعد والا جو آیت نمبر 7 ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ والرسول ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ ہے جو جنگ میں ہاتھ میں آتا ہے. آپ نے دونوں کو مکس کر دیا مولوی صاحب. اچھا، دیکھیں یہ قرآن کریم ہے. مولوی فتح محمد جالندری نے اسی آیت کو کیسے ترجمہ کیا. اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ اپنے پیغمبر کو لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، اس میں کسی کا حق نہیں بنتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی مال ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، کسی کا حق نہیں بنتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی بات کو عمر بن الخطاب نے خود بخاری میں اپنے خطبوں میں انہوں نے بیان کیا. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب فرض الخمس ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 3094 ہے. لمبی حدیث ہے، میں سب نہیں پڑھ سکتا، وقت میرا کم ہے. میں آپ کی خدمت میں وہ حصہ جو ہمارے گفتگو سے تعلق رکھتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. اللہ تعالیٰ نے اس فی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مال عطا کیا تھا کہ اس میں کسی اور کی شرکت ہے ہی تھی نہیں. پھر اسی آیت کی تلاوت کیا. ثم قرأ وما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدیر الحشر آیت نمبر 6 فكانت هذه خالصة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمر ابن خطاب کے جملے ہیں، اور یہ کس معاملے میں جا رہی؟ وہی معاملہ ہے کہ عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کے خلافت میں فدق کا مطالبہ میراث کے حیثیت سے کیا تھا. دوبارہ انہوں نے عمر کی خلافت میں عمر سے کہا تھا کہ ہمیں میراث دے دو. ابو بکر نے دیا، تو دے دے، تو اب خلیفہ بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ عمر نے خود کہا تھا اس وقت بھی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا، لیکن وہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، اس نے یہ بنایا تھا نا. یہ ملاحظہ کریں، صحیح بخاری کا ترجمہ اردو عبدالستار حماد صاحب کا، باب فرض الخمس میں یہ حدیث نمبر 3094. اب اردو زبان میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے کیسے ترجمہ کیا. حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس فی کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، اس میں سے آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی، اللہ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا، تم لوگوں نے اس پر اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس شخص پر چاہے قبضہ دے دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. گویا مال فی کا مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، فی کا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا، جس میں وہ جس طرح چاہیں اس میں وہ تصرف کر رہے ہیں، ان کو اس کا حق حاصل تھا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا نہیں کیا تھا. تو ہم مختلف طرق سے، متواتر طرق سے آپ کے لیے جماعت مخالفین کے کتب سے یہ کہتا ہے نا کہ یہ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کے خلاف ہے. بھائی قرآن کے آپ غلط آیات پڑھ رہے ہیں علامہ صاحب، قرآن کے دو مختلف آیات کو آپ مکس کر رہے ہیں. وہ فی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے وہ کیوں ہبہ نہیں کر سکتا؟ جس طرح مرضی وہ اس میں تصرف کریں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ ذوالہدایہ ہے، وَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذو القربا کو ان کا حق عطا کرو. اچھا، یہ کتاب تفسیر ابن ابی حاتم المجلد الاول، اس کتاب میں ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح ترین احادیث فتحریت اخراج ذالک باصح الاخبار اسنادا، صحیح ترین احادیث میں نے اس کتاب میں داخل کیے ہیں. اور کتاب الاتقان میں، دوسرے کتب میں سب محدث علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اس کے احادیث صحیح ہیں. اچھا، یہ کتاب تفسیر در منثور چاپ دار الفکر جزء خامس سیوطی صاحب کی، یہاں پر صفحہ نمبر 373 ہے. وَأَخْرَجَ البزار وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتَمْ وَابْنُ مَرْدَوَيْ
بزار نے، ابو یعلا نے اور ابن ابی حاتم نے. وہ ابن ابی حاتم جس نے کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، اور سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور اللآلی المصنوعہ میں فی الاحادیث الموضوعہ میں اس میں بھی تصریح کی ہے کہ اس کے سب احادیث اس نے صحیح احادیث اخراج کی ہیں. اچھا، تو بزار نے، ابن ابی حاتم نے، ابو یعلا نے، ابن مردوی نے ابو سعید سے روایت کی ہے. کیا روایت کیا؟ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقه، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا ہے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدک، فاعطاها، خوب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، فاعطاها فدک، تو ان کو فدک عطا کیا، فدک دیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کچھ حصہ دیا، نہیں کچھ حصہ نہیں، فدک دیا، پورا فدک دیا. ان کا مصرف دیا ہے، نہیں مصرف نہیں دیا ہے، پورا فدک انہوں نے تملیک کرایا ہے، دیا ہے. عطا اسی کو کہتے ہیں، میں جو دیا ہے فدک دیا ہے، پورا فدک دیا. آپ نے جو تعویلات لائے نا وہ آپ کی میں بھی یہی روایت ہے، تعصب کی وجہ سے. یہ آپ کی کتابوں سے نقل کروں، یہ فتح القدیر محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی کی کتاب ہے، جزء ثالث، صفحہ نمبر 311. واخرج البزار وابو يعلى وابن ابي حاتم وابن مردوي عن ابي سعيد الخدري لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة فأعطاها فدك. اس کی ذاتی مال ہے، دنیا میں اکلوتی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اگر اس کو ایک باغ دے دیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے، ذاتی مال اپنی بیٹی کو کوئی نہیں دے سکتا اپنی حیات میں. یہ آپ کی کتابیں، میری کتابیں نہیں ہیں. یہ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، آلوسی بغدادی، جتنا متعصب یہ عالم ہے اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 8، ملاحظہ کریں. یہاں پر تفسیر سورہ اسراء میں صفحہ نمبر 61 ہے، یہی حدیث ابو سعید خدری سے، کئی مصادر سے، ابزار، ابو یعلا، فلان فلان سے، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو انہوں نے دیا ہے. یہ مختصر و زوائد مسند البزار علی کتب السنہ و مسند احمد للحافظ ابن حجر العسقلانی. ابن حجر نے بھی اس کو روایت کیا، جلد نمبر 2، چھاپ مؤسسۃ الکتب، سنہ 1992 میں چھپی ہے. ان ابی سعید، ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، ادھر سند بھی مذکور ہے، اس سند سے، لما نزلت هذه الآية وآت ذو القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فأعطاها فدک. ان کے حیات شریف میں فدک کو عطا کیا تھا. یہ اچھا، دوسرے بھی مصادر بہت ہیں. اب میں ابو سعید کے حدیث میں نے مختلف کتب سے تصحیح کے ساتھ دکھا دیا. اب میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث، اور جناب عبداللہ ابن عباس کی حدیث، کہ انہوں نے بھی روایت کی. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہ حاکم حسکانی صاحب کی کتاب ہے، حنفی حضا نیشابوری. وآت ذی القربى حقه، صفحہ نمبر 338 میں. یہاں پہ روایت ابو سعید سے تو کئی طرق سے روایت کرتے ہیں، ابو سعید سے بہت سارے طرق سے. اس کے بعد روایت کرتے ہیں ابان ابن تغلب عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قال، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین، امام حسین سے، امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی سے فرمایا کہ یہ آیہ جب نازل ہوئی، وآت ذو القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ علیہ السلام فأعطاها فدک. جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک ان کو عطا کیا. اب ابن عباس کی جو ہے روایت، ابن عباس نے بھی یہ روایت کی ہے، الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور، چاپ دار الفکر، جزء 5، ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 274. واخرج ابن مردوی عن ابن عباس، ابن عباس نے بھی کہا، لما نزلت وآت ذی القربى حقه اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدک. اقطع بولتے ہیں کسی کو باغ دینا، قطیع باغ کو بولتے ہیں نا، باغ فدک. جب یہ آیہ نازل ہوئی، ابن عباس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدک ان کو عطا فرمایا. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی فدک کو مطالبہ کیا، نحلہ کی طور پر، ہبہ کی طور پر، عطا کی طور پر ابو بکر سے. کہ یہ میرا والد صاحب نے مجھے تملیک کرایا تھا. تو ان کی بھی شہادت، 3 صحابی تو ہو گئے نا، ابو سعید کی شہادت، عبداللہ ابن عباس کی شہادت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی شہادت. فتوح البلدان للبلاذری، چاپ مؤسسۃ المعارف، یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 43 میں، یہاں پہ روایت ہے، قالت فاطمہ لأبی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل لی فدک فاعطنی ایاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک مجھے دیا ہے،
تم نے اس پہ کیوں قبضہ کیا؟ مجھے دے دو، واپس کرو. وشہد لها علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہادت دیا. اعلان کے شہادت طلب کرنا زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فسق ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حاکم کو جب، قاضی کو جب پتا ہے کہ مدعی صادق القول ہے، اس سے شہادت طلب نہیں کر سکتے. کتنے روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شاہد پہ انہوں نے حکم دیا. اچھا، تو کتنے صحابی ہو گئے؟ 4 صحابی ہو گئے. ابو سعید، عبداللہ ابن عباس، امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ابو بکر نے کہا ایک اور مزید شاہد کی ضرورت ہے. فشہدت لها ام ایمن، ام ایمن رضی اللہ نے بھی شہادت دی. 5 صحابہ ہو گئے نا. اور 5 صحابہ جس بات کی روایت کریں، یہ آپ کی کتب ہے، یہ کتب نہیں ہے، سب آپ کی کتابیں ہیں. وہ کیسے متواتر حدیث، میرے پاس ایک منٹ جی. اچھا، پھر دوسری سند سے روایت کرتے ہیں ان فاطمہ رضی اللہ عنہا قالت لأبی بکر اعطنی فدک فقد جعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی. ابو بکر سے کہا کہ فدک مجھے دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک مجھے عطا کیا تھا. دیکھو یہ آپ کی کتابیں، میری کتابیں نہیں ہیں. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری، جزء اول، چھاپ مصر. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ روایت کرتے ہیں زید ابن علی سے، زید ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہما وآلہما، کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں زید ابن علی کے ساتھ انا اريد ان احجن امر ابی بکر، میں ابو بکر کی برائی بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور میں نے اس طرح قلت لزید، میں نے زید سے کہا ان ابا بکر انتزع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اللہ یاری صاحب نے بنیادی طور پر جو میں نے دلائل پیش کیے ان کا جواب نہیں دیا. میں نے کتاب اللہ کی محکم آیت سے یہ ثابت کیا کہ باغ فدق ایسے حاصل ہوا اور اس کا مصرف یہ ہے. یہ کہتے ہیں ملک ہے، ملک ہے، آپ کی زبان سے ملک ہے. کیا آپ تحصیلدار ہیں الاٹمنٹ کریں گے باغ فدق کی؟ خدا کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے، باغ فدق پر آیات موجود ہیں جو خاص اس کے بارے میں ہیں، اس کے مصارف کا ذکر ہے. اللہ کے نبی نے اس پر عمل فرمایا. اگر عمل نہیں فرمایا تو مطالبہ کا ہے. باقی جو یہ آپ نے بات کی ہے کتاب اللہ کے مقابلے پر، میرا یہ سوال ہے کون سی بات ہے جس کو آپ حجت بنائیں گے اللہ کے فیصلے پر؟ آپ تو نبی پر بھی الزام لگانا چاہتے ہیں کہ خدا نے نبی سے فرمایا کہ اس مال کو یہاں ضرب کرنا ہے اور نبی نے اس کے خلاف کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا فرمائے وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. آپ نے قریبیوں کو، مسافروں کو، غریبوں کو دینا ہے. نبی ایک کو دے دے، یہ آپ نبی کے کردار پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. دوسری بات جو ہے باغ فدق کے بارے میں جو آگے روایت ہے یہاں وہ بھی ہے کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى، وہی لام جس کو آپ تملیک کا سمجھ کے معنی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی تملیک ہے، وہ ذوی القربیٰ کے لیے بھی تملیک ہے، مسافروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے بھی ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کتاب میں نے پہلے عرض کیا یہ کتاب اللہ کی محکم آیات ہیں، نص بھی ہیں، ظاہر الدلالت بھی ہیں. ایک ایک حیثیت کا منکر کافر ہے. ان احکام کو جو نہ مانے وہ 3 وجہ سے کافر ہوگا. یہ نص بھی ہیں، محکم بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں. اس کے مقابلے پر کیا حجت ہے؟ آپ نے جو ہیبے والی روایت میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ آپ نے جو پڑھی ہے اس میں کہیں ملکیت کا ذکر ہے. ایک بات کئی وجوہ سے کلام ہے. ہبہ تام تب ہوتا ہے جب قبضے میں ہو. وفات تک یہ مال رسول اللہ کے پاس رہا، اب قبضہ ہی نہیں ہوا تو ہبہ کیسے ہو گیا؟ یہ بھی کوئی بات سمجھنے کی ہے. نمبر 2، خدا کو فرمایا آپ نے یہاں صرف کرنا ہے، نبی اس کے خلاف ہبہ کر دے گا اسے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ کے نبی پر آپ کا اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض، نبی پر اعتراض، خدا پر اعتراض. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں؟ میں نے کتاب اللہ کی محکم آیات سے اس کی حیثیت کو واضح کیا ہے. اس کے مقابلے پر دلیل لائیں. میں نے کہا یہ جو آپ روایتیں پیش کرتے ہیں اس میں روایت میں کلام، درایت میں کلام، کتاب اللہ کی مخالفت. ہم تطبیق کے قائل ہیں. ہم نے یہ تطبیق دی ہوئی ہے ہمارے علماء کرام نے کہ اگر آپ نے کوئی حصہ یا کوئی شے اہل بیت میں سے کسی کو بھی عطا فرمائی تھی وہ بطور تولیت تھی، نہ کہ بطور ملکیت. اگر ملکیت ہوتی تو ہبہ ہوتا تب ہے جب وہ قبضے میں ہو. قبضہ ہے نہیں
جب قبضہ نہیں ہے تو دوسری احادیث بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں، جس میں میراث کا آپ نے مطالبہ ذکر کیا اور ساری کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ جب مطالبہ میراث ہے تو پھر ہبہ کائے کا ہے، اگر ہبہ ہے تو میراث کائے کا ہے۔ یہ متضاد چیزیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈاؤٹ کم لگاتے ہیں، تطبیق کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا سیدہ پاک کا، حضرت عباس کا اور ازواج مطہرات کا، یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے۔ میں اگر یہ ساری حدیثیں پڑھوں گا تو یہ ہم نے جو وقت طے کیا مناظرے کا یہ بہت کم پڑے گا، اس پر ہمارے تو دفاتر بھرے ہوئے ہیں دلائل کے، الحمدللہ علی ذالک۔ تو میں نے بتا دیا، ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، سیدہ پاک نے فرمایا، حضرت عباس نے، قانون وراثت کے اعتبار سے یہ سارے وارث بنتے ہیں۔ مطالبہ کرنے کا سمجھتے تھے وہ خارجی ہیں جو کہتے ہیں اہل بیت غلطی پر تھے، رافضی ہیں وہ جو کہتے تھے صحابہ غلطی پر ہیں، جنہوں نے نہیں دیا، خلیفہ راشد غلط ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے نزدیک نہ وہ غلط ہیں نہ یہ غلط ہیں، نہ وہ خطا پر ہیں نہ یہ خطا پر ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں پورے اہل بیت نبوت نے اور رسول اللہ کی ازواج پاک نے، آپ کے چچا پاک نے، آپ کی صاحبزادی پاک نے، سیدہ نساء اہل الجنہ نے، سوال اس لیے ٹائم کا روک دیں۔ علامہ صاحب اگر سن رہے ہیں ان کو کوئی بتا دے، یہ فریز ہو گئے۔ ان کو اگر کوئی، اگر میرے آپریٹر صاحب کے پاس ان کا دوسرا نمبر ہے نا، دوسرے نمبر پہ ان کو کال کریں، جلدی سے بتا دیں کہ ہم نے ان کا ٹائم روکا ہوا ہے، یہ فریز ہے۔ جی مجھے آواز آ رہی، آواز آ رہی ہے جی، بالکل۔ نہیں 4 منٹ اور 42 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آپ کے 5 منٹ اور یعنی نہیں 4، یعنی کہ 4.25 منٹ آپ کی بات ہوگی، ابھی رہتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ پکچر فریز ہے ان کا۔ اچھا میں 1 منٹ میں دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے، 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں، 1 منٹ۔ ہاں ہوا کیا ہے؟ اچھا وہ دوسرے علامہ صاحب روک جائیں ابھی آپ، میں آپ علامہ دوسرے صاحب لائن سے آئے ہوں، 1 دوسرے منٹ، لائن سے آئے، 1 منٹ میں ان کو 1 منٹ رک جائیے۔ دو مختلف آئی ڈی ہیں، وہ دوسرے آئی ڈی سے آئے، وہ دوسرے آئی ڈی سے آئے۔ اچھا دوسرا صحیح ہو ٹائم گیا چل رہا ہے نا دوسری، جی، آپ ہمارا نہ، ٹائم روک دیں، نہیں روک دیا انہوں نے، روکتا ٹائم میں ہوگا، اضافہ ٹائم کریں بھی گے، ٹائم میں روکا ہوا ڈال دیں گے، ہے مزید ڈال دیں گے جتنا اچھا آپ گئے۔ بہت جی ٹائم۔ مہربان، اللہ یاری صاحب بڑے محترم فراخ دل ہیں جی۔ آسیں ٹائم تاڈا روکا ہوا خادمہ۔ سر۔ اچھا لائیو چلو ہو میں گئے ہیں؟ چائے 1 منٹ ان کو دیتا زیادہ ہوں۔ دے دیں، جتنا ٹائم بنتا ہے نا وہ کاٹ کے اس سے بھی 1 منٹ زیادہ دے دیں، کیونکہ بیچ میں ان کا گیپ آ گیا تھا، سلسلے کلام کا منقطع ہو گیا تھا۔ واہ جی واہ، نہیں مجھے یہ میں نے بتائیں تو کہ اللہ یاری مفتی صاحب کو صاحب یار آن بنا لائن، رکھا ہے، یاروں سے یہی امیدیں ہوتی ہیں۔ اچھا آن لائن ہو گئے ہیں؟ آن جی جی لائن ہے، آن لائن ہے، ہمیں تو آواز آ رہی ہے آپ کی۔ لائیو پکچر ہے بھائی۔ اچھا جی مفتی صاحب آپ کو اب 6 یعنی کہ منٹ دے جیسے دیں، کہہ رہے ہیں کہ 6.5 نہیں 6 منٹ، چلے 6 منٹ
6 मिनट बात چلو کریں یار اور کوئی نہیں، ایک آپ فراخ دل ہیں اور دے دیں گے ہمیں ٹائم. بسم اللہ الرحمن نہیں الرحیم. میں یہ جو بات کی جی میں نے عرض کیا وراثت کے حوالے سے بھی میں نے مقصد عرض کر دیا اہل بیت نبوت کا اور سرکار کا جی جی فیصلہ مبارک جو شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، سنی کتب کے اندر بھی موجود ہے. اب نہ ماننے کی یہاں گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے. رہ گئی بات غادبات کی، حجرت کی، ولم تکلمو کی حتی ماتت. یہ نہ حدیث ہے، نہ رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ اللہ کا فرمان ہے، یہ راوی کا اپنا تاثر ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، راوی سمجھ گیا شاید غصے میں ہوں. یہ حقیقت کے بالکل خلاف جائے گی بات. اور پھر یہ جو روایات ہیں زوری سے، چند روایات کے اندر غادبت کے الفاظ ہیں، باقی کے اندر ہیں ہی نہیں سرے سے. اضطراب ہے اس کلام کے اندر بھی. اس اضطراب کی وجہ سے یہ قابل اعتماد نہیں ہے. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وصال رسول کے بعد 6 ماہ سیدہ پاک زندہ نہیں. کون بی ہے جس نے اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کی نبی کی شہزادی کی خدمت کی ہے، تیمارداری کی ہے، وصال مبارک تک کی ہے، غسل مبارک دیا آپ کے لیے، وہ جو پنگوڑا وغیرہ جو ہے وہ بنایا جس کے اندر آپ کا جسد پاک تھا، وہ کون ہے؟ وہ اسی رسول اللہ کے خلیفہ راشد کی بیوی حضرت اسماء ہے. آپ کہتے ہیں غادبت، غادبت ہوتی تو یہ اپنا گھر چھوڑ کے ان کے گھر جاتی. کوئی حقیقت کی بات ہے. یہ میرے سامنے ابن عدید پڑھی ہوئی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے فصلی علیہ ابو بکر. اگرچہ اس مسئلے کے اندر مختلف روایات بھی ہیں، مگر ابن عدید کی روایت ہے اور شیعہ کتب کے اندر بھی کہ جنازہ بھی ان کا ابو بکر صدیق نے پڑھایا. ان کی خدمت سیدہ پاک کی ان کی بیوی نے کی، غسل وفات بھی انہوں نے دیا. آپ کہتے ہیں غادبات، غادبات غادبات کیسے؟ کس نے کہا غادبات؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا غضبت علی ابی بکر، یا مولا علی نے فرمایا غضبت فاطمہ علی ابی بکر، یا امام حسن نے فرمایا غضبت فاطمہ یا غضبت امی علی ابی بکر، یا امام حسین نے فرمایا غضبت امی علی ابی بکر. جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو یاری صاحب آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں تو یقیناً اس پر عمل کریں گے. ابھی میں آپ کے سامنے آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں، شاید میرا وقت مجھے ساتھ نہ دے، میں اگلی ٹرن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، خلفائے راشدین کا فیصلہ، اس کی آپ کی کتابوں میں کیا اہمیت ہے اور اہل بیت نبوت کی ہاں کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ میں اپنی ٹرن میں اس کی وضاحت کروں گا. تو میں عرض کر چکا کہ ہبے والی جو بات کسی طرح بھی قابل اعتماد نہیں ہے. باوجود جب مال رکھے ہی رسول اللہ نے اپنے پاس ہے، ہبہ کیسے کیا؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ کا عمل کیا ہے؟ اللہ کا حکم بھی جو ہے وہی رسول اللہ کا عمل مبارک بھی ہے. اب ایسی روایات قابل اعتماد ہوتی ہیں، ان کے اندر کلام، درایت میں کلام، روایت میں کلام، قرآن سے متصادم، اور پھر ملکیت کے الفاظ بھی نہیں ہیں ان میں. پھر ہبہ کے اگر لفظ آئے بھی ہیں تو وہ تام ہوتا ہے قبضے سے. قبضہ رسول اللہ کے پاس ہے تو ہبہ کیسے ہوا؟ ہبہ تو ایک شاید دی ہے تو وہ اس کے حوالے کر دی جاتی ہے موہوب کے، موہوب اللہ کے، موہوب شے موہوب اللہ کے حوالے کی جاتی ہے. ایک آدمی ایک کو ایک شے دیتا ہے، اسے دے دے گا، اس کے قبضے میں جائے گی تب ہبہ ہوگا نا. جب ہے ہی رسول اللہ کے پاس، خود حضور نے عمل فرمایا ایسے، اپنے پاس رکھا یہ مال، تو ہبہ کیسے ہوا؟ قرآن پاک جو ہے وہ بھی گواہ ہے، اللہ کا رسول بھی گواہ ہے. اس پر تواتر کیا، میں کہتا ہوں مسلمان تو کیا کافر بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا ایسے حقائق کا. اور آپ ان کو توڑ مروڑ کے پیش کریں، لوگوں کے ایمان خراب کریں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کتاب اللہ کی آپ مخالفت کریں؟ ملکیت رسول اللہ کی ملکیت کہاں لکھا ہے اس آیت میں؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مالف ہے کہ یہ مصارف ہیں. اس کے اندر اگر آپ نے ملکیت کا حق دینا ہے تو سارے مصارف کو دیں گے. ایک آدمی ایک شے مشترکہ ہو جائے، ایک آدمی اس سے لے لے، دوسروں کا حق مار دے، نعوذ باللہ وہ تو ظالم ٹھہرے گا. آپ تو اہل بیت نبوت پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ دوسروں کا حق کھانے والے ہیں. یہ تو وہ گھرانہ ہے. امام حسن نے ایک کھجور لی تھی صدقے کی، منہ میں ڈالی بچپن میں، تو اللہ کے پیارے نبی نے وہ بھی نکال دی. انما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. حضور نے تو ایک کھجور تک نہیں انہیں کھانے دی کہ یہ حق غریبوں کا ہے. آپ سارا مال ہی ان کو کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے. ہاں خرچہ ذوی القربا کا ہے، مساکین کا ہے،
یتاما کا ہے، مسافروں کا ہے، مجاہدین کا ہے. یہ جو مصارف تھے انہی پر رسول اللہ نے خرچ کیا، اور خلفائے راشدین نے بھی ایسے کیا. آگے میں حوالوں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا، اگلی ٹرن میں جاؤں گا. میں آپ کو پورا شیشے کی طرح آپ کی کتابوں سے بھی واضح کر دوں گا کہ صدیق اکبر کا فیصلہ وہ ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، نبی کے اہل بیت بھی راضی ہیں، نبی کے صحابہ بھی راضی ہیں. میں یہ ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پوری طرح واضح بھی ہو جائے گا. اور بھی آپ کا کوئی اعتراض ہوگا تو ہم اس کا جواب دیں گے. ایک سوال بھی میرا ہے، وہ میں اگلی ٹرنوں میں قائم کروں گا آپ پر انشاءاللہ العزیز. اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ وہ جو اگر اوپر ایک دیا تھا چلو کوئی بات نہیں، 40 سیکنڈ منٹ 40 سیکنڈ ہے. ہاں جی، نہیں آدھا منٹ ہے بات کا. میں یہ اللہ یاری صاحب کو ہبہ کرتا ہوں یہ 40 سیکنڈ یہ میرے یار بھی ہیں. یہ تو اللہ یاری صاحب نے آپ کو ہبہ کیا تھا. چلو ٹھیک ہے، ہم بھی لینا دینا جب برتن ہوتی ہے نا تو پھر تعلق بڑھتا ہے دینے دینے سے. جی 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 علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب آپ کی باری ہے. جی میں چاہتا ہوں آج یاری صاحب میرے مذہبی دوست بن جائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اگر فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی ذاتی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا، اگر ان کے بابا کا پراپرٹی ہے تو میراث بنتی ہے. اور جناب ابو بکر نے یہ جواب کیوں دیا ان کو کہ آپ کے ابا جان کے تو میراث ہی نہیں ہوتا ہے؟ جواب تو یہ بننا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے ابا جان فدق آپ کے ابا جان کا پراپرٹی ہے نہیں، یہ تو ذوی القربہ ابن سبیل مسکین بیت المال کا ہے. آپ کا پراپرٹی ہے ہی نہیں ہے، آپ کے ابا جان کے ذاتی پراپرٹی نہیں تھا، سب مسلمین کا پراپرٹی ہے. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے ان متعدد احادیث کو جو میں نے اسانید کے ساتھ تواتر کے ساتھ ان کے کتب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو اپنی پیاری بیٹی کو ہبہ کیا. کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک چیز اس کی ذاتی پراپرٹی ہے. یہ کتاب میری ہے، اس کی قیمت اگر 1000 روپے ہے یا 10 لاکھ روپے ہے، میری مرضی. میں اپنے بیٹے کو دے دوں، میں اپنے پڑوسی کو دے دوں، یا میں کسی کو نہ دوں. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دے سکتے؟ یہ کہنا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس کے بعد دوسروں کا بھی ذکر ہے تو ان کو کیوں نہیں دیا؟ ہم نہیں کہتے ذی القربیٰ والمسکین وابن السبیل، ہم نہیں کہتے مسکین ابن سبیل کو کچھ نہیں دیا، وہ مسکین ابن سبیل کو کچھ نہیں دیا، ہم نہیں کہتے. ذی القربیٰ کے طور پر بی بی سلام اللہ علیہا کو انہوں نے فدق عطا کیا تھا. اچھا، پھر یہ لگ گئے کہ کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے کیا آیا محکم ہے. جی آیا محکم ہے. وہ دو مختلف آیات ہیں. آپ علامہ صاحب ہم نے آیات آپ کو دکھا دی، آپ دو مختلف آیات میں کنفیوز ہیں، دو مختلف آیات کو مخلوط کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آیا آپ کے مدعا پہ نص ہے. یہ کتاب شرح مشکل الآثار للطحاوی الحنفی، آپ کے فرقے کا ہے، حنفی عالم دین ہے. چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء ثامن. یہاں پہ ملاحظہ کر رہے ہیں صفحہ نمبر 51 ہے. 51 اس میں ایک حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسی آیت کو، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ والرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. کہتا ہے ان الافیاء التي افاء اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنفان، جو مالفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. احدہما الصنف الذي ذکرہ اللہ عز وجل فی الآیۃ التي تلوتها، ایک وہی صنف ہے جو اس آیے میں للرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، والصنف الآخر المذکور فی الآیۃ التي قبلها فی السورۃ التي هی فیہا، اور دوسرا افیا کا دوسرا فے کی دوسری قسم اس سے پہلے والی آیت میں. یہ فے کے دو مختلف اقسام ہیں. وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. آیت نمبر 6، جو جنگ کے بغیر ہاتھ آ جائے. فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْفَيْءِ لِرَسُول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الناس جميعا، جو اس طرح کا فے ہو بغیر جنگ کے ہاتھ آ جائے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے، دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے. فَكَانَتْ مِلْكًا لَا فَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ،
یہ جو اس طرح کی جو فے ہے یہ ان کی ملک ہے، یہ غنیمت ہے ہی نہیں. وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الناس جميعا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی ہے، دوسروں کی پراپرٹی نہیں ہے. اب یہ ثابت ہو گیا نا. پھر آیے کہ آپ نہ چڑھیں کہ آیا محکم ہے. آپ دو مختلف آیات میں آپ کنفیوز ہیں. یہ ایک آیا ہے وہ مال غنیمت جو جنگ سے ہاتھ آتی ہے، ایک آیا ہے جو مال غنیمت جنگ سے نہیں ہاتھ آتی ہے. نا آپ نے ان دونوں کو ایک کر دیا ہے. یہ دو مختلف قسم افعی کے دو مختلف اقسام ہیں. آپ ان کو پلیز کنفیوز نہ کریں. اچھا، میں اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کے کتب میں متعدد طرق سے موجود ہے کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ ہبہ کے طور پہ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہبہ اگر کیا بھی ہے تو اس کو مثلا تولیت دیا. وہ کوئی حدیث دکھائے نا، کوئی حدیث ہمیں دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کوئی کسان تھی، ان کی بیٹی کوئی وہ فارمر تھی کہ وہ کوئی باغ چلانے کا کاروبار کرتی تھی کہ ان کو باغ چلانا آتا ہے، کہ ان کو تولیت کے طور پہ دیا. نہیں، جب کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اقطعہا اعطاہا وہبہا، یعنی میں نے ملکیت دے دیا، یہ واضح. اور یہ کہنا کہ تسلیم ہی نہیں کیا تو آپ کیسے کہتے تھے؟ جب کہتا ہے کہ اعطاہا تو تسلیم ہی یہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو فدق دے دیا، وہ کہتے ہیں میں قبول کیا ہے. یہی ہبہ یہی ہے اور قبول یہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تاریخ مدینہ المنورہ میں ابن شبہ، یہاں پہ میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ اس میں بھی یہی ہے کہ ان ابا بکر انتزع من فاطمہ رضی اللہ عنہا فدق، کہ ابو بکر نے چھین لیا ہے. اب چھینا کیسے جاتا ہے؟ جب ان کے ہاتھ میں ہو نا، ان کی ملکیت میں ہو، ان کے وکلاء کے ہاتھ میں ہو تو تبھی چھینا جاتا ہے. یہ کتاب انصاب الاشراف للبلاذری، جلد نمبر 10، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر ہے 79. یہاں پر موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں دخلت فاطمہ علی ابی بکر، یہ دوسری سند کے ساتھ ہے، علی ابی بکر حین بویعہ، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کے پاس گئی ہیں. فقالت ان ام ایمن و رباح، رباح مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے غلام تھے. یہ کتنے صحابی بن گئے؟ ابو سعید الخدری، امیر المؤمنین علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام ایمن اب چھٹا صحابی رباح. ان ام ایمن و رباح یشہدانی لی، یہ دونوں شہادت دے رہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی فدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق دیا. بھائی ایک حدیث ایک ہی بات مختلف طرق سے 6 صحابی نے روایت کیا. اب 6 ہو گئے نا، 6 صحابی روایت کیے. یہ متواتر کیسے نہیں بنتا؟ یہ متواتر کیسے نہیں بنتا؟ الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 2، چاپ دار صادر. معاف کیجیے گا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے طبقات الکبریٰ ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 315. یہ حدیث روایت کرتے ہیں ہشام ابن سعد عن زید ابن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر. زید ابن اسلم العدوی سے روایت کرتے ہیں کہ عمر سے انہوں نے روایت کی ہے. روایت طویل ہے، میں آگے اگلے صفحے میں چلتا ہوں. ایک منٹ بھائی، کیا ہو گیا؟ میرا کمپیوٹر بڑا سلو ہو گیا. یہ اگلا صفحہ اس کا، قالت جاءتنی ام ایمن فاخبرتنی انہ اعطانی فدق. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے عمر سے کہا کہ ام ایمن میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق عطا کیا ہے. اچھا، یہ کتاب ریاض النظرہ فی المناقب العشرہ، تالیف بلی ابو جعفر الطبری الشافعی، متوفى سنہ 694، الجلد نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 385 میں یا سند مذکور ہے بلی قال ان فاطمة ذکرت لأبی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطاها فدق. زید کہتے ہیں کہ رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے عطا کیا تھا. پھر اسی کتاب ریاض النظرہ جلد نمبر 2 میں ملاحظہ کریں، یہاں پر ان عبداللہ ابن ابی بکر ابن عمرو ابن حزم عن ابیہ، دوسرے سند کے ساتھ بالکل مختلف سند ہے. جاءت فاطمہ الى ابی بکر فقالت اعطنی فدق فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہبہ لی. فدق مجھے دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے ہبہ کیا تھا. ہبہ تبھی تمام ہوتا ہے نا کہ قبول بھی ہو. ہبہ بھی کیا تھا، قبول بھی کیا تھا، ابو بکر نے قبضہ کیا ناجائز. یہ سب آپ کے کتب ہیں.
یہ کتاب ہے السقیفہ و فدق لعبد العزیز الجوہری، چاپ شرکت الکتبی بیروت لبنان، سنہ 1980 میں چھپی ہے۔ روا ہشام ابن محمد عن ابی، ہشام ابن محمد نے اپنے والد سے روایت کی، قالت فاطمہ لابی بکر، فاطمہ علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا، ان ام ایمن تشہد لی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطانی فدق، یہ ام ایمن میرے ساتھ ہیں، یہ شہادت دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے دیا تھا۔ یہ سب مختلف طرق سے ہیں، مختلف طرق سے۔ یہ کتنا تواتر کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ صفحہ نمبر 105 میں محمد ابن ذکریہ ابن عائشہ سے روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اپنے چچا سے، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب ابو بکر کے پاس آئی ہیں فدق کے مطالبے کے لیے، ابو بکر رونے پڑا ہے۔ کہا کہ اب کے والد نے کہا تو ان کی میراث نہیں ہوتی، ان الانبیاء لا یرثون، فقال ان فدق وهبها لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی نے کہا کہ یہ میراث کیا ہے، یہ میرا حق ہے، پیغمبر نے مجھے عطا کیا تھا، میراث نہ بھی بنے نا، یہ میرا حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا تھا۔ صفحہ نمبر 110 میں یہاں پہ زید ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں، زید ابن علی سے روایت کرتے ہیں، ان ابا بکر انتزع فدق من فاطمہ، ابو بکر نے فدق چھین لیا ہے، یعنی ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے چھین لیا، قبضہ کیا۔ الوفاء باخبار دار المصطفیٰ للسمہودی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ختم ہے میرا وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے پھر وہی باتیں کی۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے لوگ یا اور آپ جو ہبے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایک نہیں کئی وجوہ سے باطل ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جب وصال مبارک تک خود رسول اللہ اسے تقسیم فرماتے رہے، خرچہ دیتے رہے، پھر آپ کا ہبہ کیسے ہوگا؟ اور اگر ہبہ ہے تو پھر میراث کا سوال کیسے ہوگا؟ الغرض اتنے تضادات ہیں، رات ہے تو دن کیسے ہوگا، دن ہے تو رات کیسے ہوگی؟ اس نوعیت کے تضادات ہیں آپ کے کلام میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں صدق کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ فرمایا، آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کے خلفاء نے اسی طرح عمل فرمایا۔ اور یہ جو سوال ہے میں وضاحت کر چکا ہوں میراث کا نام لے کر، کیونکہ اسلام کے اندر وراثت کا تصور ہے۔ رسول اللہ کے آل بیت پاک نے، پاک رسول کے پاک گھرانے نے اس سوال کو اٹھایا تاکہ امت کو نبی کی وراثت کا مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اور یہ میں پہلے حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ آپ کی کتب میں بھی موجود ہے، ہماری کتب میں بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کے اصول کافی سے پڑھ کے آپ کو دکھایا، پہلی جلد سے اور بڑی کتابیں ہیں۔ اس میں وضاحت کرنے کے بعد اب اگلے مضمون کی طرف جاؤں گا۔ آپ کا یہ دعویٰ ہبہ اور دعویٰ میراث یہ ایک بوجوہ باطل ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ آیات مختلف ہیں، دونوں آیتیں نہیں، اور آیتیں بھی ہیں جو باغ فدق کے حوالے سے ہیں، مال فہ کے لیے ہیں، سورہ حشر کی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ قرآن کی ترتیب دینے والے تو ہیں نہیں نا، آپ کہنے بھائی یہ آیت ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر ہی جا رہی ہے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں، اس میں تو تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ من آل القریٰ کہاں کا لفظ ہے؟ کس بستی کا ذکر ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ ما افاء اللہ علی رسولی من آل القریٰ، اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے اس مسئلے کو بیان فرما دیا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم اس کے مقابلے پر کسی روایت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی آئے گی تطبیق دیں گے۔ عطا کا لفظ آیا، ہبہ کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مال اللہ نے حکم دیا تو آپ اس مال سے ان کو عطا فرماتے تھے، اسی مال سے آپ ہبہ فرماتے تھے، ان کو سال بھر کے لیے خرچہ دیتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی، سیدہ پاک کو بھی، دیگر عزیزوں کو بھی، مجاہدین کو بھی، مساکین کو بھی، یتامہ کو بھی، سب کو خرچہ دیتے تھے۔ یہ ہبہ عطا یہ سارے وہاں لفظ منطبق ہوں گے۔ میں نے تطبیق کی بات کی ہے۔ تطبیق آپ جانتے ہیں حدیث سے نہیں ہوتی، تطبیق ایسے معنی سے ہوتی ہے کہ کلام الہی میں اور اس کلام میں تضاد نہ رہے۔ یہ طریقہ محدثین کا، جب دو روایتیں آپس میں مختلف ہوں یا ایک روایت کتاب اللہ کے خلاف جا رہی ہو تو پہلی ترجیح ہم دیں گے تطبیق کو، کہ ایسے معنی پر اسے معمول کریں گے کہ کتاب اللہ کی مخالفت لازم نہ ہے۔ اب ہبہ کرنا، دینا، یہ خرچہ دینا ہے نا، ملکیت کب ہے؟ جب ملکیت ہے تو پھر میراث میرا ہبہ کب ہے؟ ہبہ ہے تو میراث کب ہے؟
میراث ہے تو ہبہ کب ہے؟ اور اگر آپ کے بقول حضرت ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا تھا تو پھر میراث کا مطالبہ کرنا تھا یا یہ مقدمہ کرنا تھا کہ انہوں نے میرے مال پر قبضہ کر لیا، مجھے قبضہ چھڑوا کے دیا جائے؟ کوئی آپ عقل کی بات کریں، کوئی دلیل کی بات کریں، ادلہ شریعہ کی بات کریں، ادھر ادھر کی باتیں لیت و لال کی اب سنیے۔ اب میں آپ کو 12 بجے کا سورج دکھانے والا ہوں۔ یہ ہے میرے سامنے کتاب آپ کی شرح ابن ابی حدید۔ فیصلہ سن لیجئے۔ سب سے پہلا فیصلہ امام زید کا ہے۔ انہوں نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ رَجَعَ الْأَمْرُ لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ ابی بکر۔ جو کچھ اس امر میں یعنی فدق میں، یہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 81 بھی ہے، 82 بھی ہے، 83 بھی ہے، ساری باتیں ہیں۔ ازواج مطہرات کے حجروں تک کی باتیں ہیں، سیدہ پاک کے حجرے کی بات بھی اسی میں آئے گی، ساری باتیں ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ میرے پاس بھی آتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو نبی کے جانشین ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ یہ امام زید کا فیصلہ ہے۔ آپ کس کے پیچھے چلیں گے؟ کس کی اقتداء کریں گے؟ نہ اللہ کی، نہ اس کے رسول کی، نہ خلفائے راشدین کی، نہ اہل بیت کی۔ یار آپ کیا رہے ہیں؟ اب اس کے بعد پھر سنیے، اب اگلی روایت۔ ایٹم بم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، مار نہیں رہا آپ کو، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے مذہب کا ایٹم بم ہے۔ اب سنیے گا، یہ ہے جلد نمبر 4، ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کی روایت۔ آپ دیکھیں، آپ سے سوال ہوا کہ کیا ابو بکر و عمر نے آپ کے حق پر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی مال غصب کیا ہے؟ آپ قبضہ کر رہے ہیں، انتزاع کی بات کریں، سن لو، اہل بیت کا اپنا فیصلہ سن لو۔ کیا انہوں نے آپ کا کوئی حق چھینا یا حق مارا یا کوئی ظلم کیا؟ ہاں جی، ذہبا من اوکالا ذہبا من حقکم بشیء، آپ کا کوئی حق انہوں نے مارا ہے، ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہما؟ تو آپ نے جواب دیا کیا؟ والذی سبحان اللہ، میں ان الفاظ پہ اپنے دل میں گونج رہا ہوں، میرا دل گونج رہا ہے اور میں دل میں گونج رہا ہوں۔ عزیز میاں نے کہا تھا نا شیشے میں نشہ، میں نشے میں ہوں۔ یہ وہ بات ہے نا تفنن طبع کے لیے۔ منقطع تو نہیں ہو گیا رابطہ؟ نہیں صحیح ہے، بولتے جائیں بولتے اچھا، جائیں۔ بات آواز آ رہی ہے نا جی؟ میری پرفیکٹ، آواز آ رہی ہے؟ بہترین آواز ہے۔ آ رہی ہے، اچھا یہ سنیے گا۔ تو اب حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو اپنے حبیب پر نازل فرمایا، ما ظلمانا من حقنا، ما ظلمانا من حقنا مثقال حبۃ من خردل۔ ابو بکر و عمر نے ہمارے حق پر رائی برابر ظلم نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا فیصلہ آ گیا حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کا۔ اور پھر آگے سنیے گا، آپ نے کیا فرمایا؟ وہی حقا واللہما فی الدنیا والآخرہ، وہی ابو بکر و عمر سے دنیا و آخرت میں محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا۔ یہ نبی کے یار بھی ہیں، نبی کے جانشین بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں اہل بیت نبوت کے اور رسول اللہ کے، اور رشتہ دار بھی ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا ان سے دنیا و آخرت میں محبت کرنا، واللہما فی الدنیا والآخرہ، ان سے محبت کرنا، ان سے جو ہے نا، اس کے آگے پھر یہ اور کلام بھی موجود ہے۔ تو فرمایا ایک جملہ ہے، کذباً علینا اہل البیت، ہم اہل بیت نبوت پر جھوٹ مت تھوپو، ہم اہل بیت نبوت پر جھوٹ مت تھوپو، نبی کے یاروں یا نبی کے رشتہ داروں، ہم ہیں، ایک نبی کے دو بازو ہیں، ایک یاروں کا بازو ہے، ایک رشتہ داروں کا بازو ہے، ہم پر مت جھوٹ تھوپو، شرارتیں مت کرو۔ یہ تو حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ کون سی روایت پہ عمل کرنا ہے؟ کدھر جانا ہے آپ نے؟ یہ تو آل بیت نبوت کی تلقین ہے، ساتھ ہی ازواج مطہرات کی بات بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آگے وہ جو روایت ہے نا مالی وراثت کے حوالے سے، اصول کافی کے اندر اس مضمون کی 2-3 روایات یہاں اس مقام پر آپ پڑھ لیجیے گا، صفحہ نمبر 81، 82، 83، یہ ان صفحات پر یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ حجرات
ازواج پاک تک بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں صاحبزادیوں کو، بنات کو اور ازواج کو حجرات بھی عطا فرمائے۔ جو آپ کا مذہب اعتراض کرتا ہے کہ ازواج پاک کو حجرے دیے، وہی سیدہ پاک کا حجرہ آج بھی موجود ہے رسول اللہ کے روضہ پاک کے ساتھ، وہ زندگی میں عطا کر دیا، اسے ہبہ کہتے ہیں۔ اس سے ملکیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حیثیت شوہر بیوی کو مکان دے دیا، حیثیت باپ بیٹی کو مکان دے دیا، کمرہ دے دیا، یہ ہبہ ہوا، اسے ہبہ کہتے ہیں۔ ہبے کا دعویٰ کرنا ہے تو یہاں کیجئے گا، یہاں تقاضے پورے ہوتے ہیں، شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ لہذا آپ کی یہ چیز جو ہے کسی طرح بھی قابل حجت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کتنی وضاحت کر چکا اور وضاحت سے آپ کو بتا چکا کہ دیکھ لیجئے یہ آگے ازواج مطہرات کی 103 صفحے پر شرح ابن ابی عدید جلد نمبر 4 میں وہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا قسمہ رجلہ علی نسائہ و بناتہ، یہ آپ کی شرح ابن ابی عدید ہے۔ ازواج پاک میں حجرے بھی تقسیم فرمائے وغیرہ، لہذا کوئی کلام نہیں ہے، اور جو دلائل ہم نے پیش کیے اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں اللہ کے فیصلے کے مقابلے پر کس کا فیصلہ ہے جسے آپ مانیں گے؟ یا تو اعلان کریں ہم خدا کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کسی اور جہت سے کلام کریں گے، پھر نئی جہت اختیار کریں گے۔ جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے آپ اپنی رائے سے اس کے کیسے بدلتے ہیں؟ میں ایک سوال بھی قائم کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ختم، اللہ چلو میں ٹائم ختم۔ اگلی ٹرن میں کر لوں گا۔ وہ بہت بڑا سوال ہے، اللہ جی یاری صاحب پر میں نے کرنا ہے، اور میں مہلت بھی دوں گا قیامت تک، صرف ان کو نہیں، اس پورے نظریے کو۔ جی اگلا علامہ مسئلہ بھی صاحب، طے کرنا ہے نا جی، وہ بھی یاد رکھیے گا طارق بھائی۔ جی شروع کر لیں۔ انشاءاللہ شروع، بسم اللہ۔ بڑا بسم مزہ اللہ آتا ہے الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، علامہ صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جب عمر صاحب نے خود اپنے خطبے میں بخاری میں کہہ دیا کہ فدق خالص ملک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا کہ فی کے 2 اقسام ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتی ہے، وہ ملک خالص ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب مفسرین نے بتا دیا کہ یہ ملک خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی، جو میں نے دکھا دی ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہبہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی جب ایک چیز ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں کسی قسم کی شراکت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتے کسی کو؟ کیوں نہیں اس میں تصرف کر سکتے؟ پھر یہ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا ابو بکر صاحب سے، تو ابو بکر نے یہ حدیث کیوں کوٹ کی کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے تو یہ حدیث کیوں کوٹ کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ان سوالوں کا بالکل انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کہتے یہ پیغمبر کی ذاتی مال نہیں ہے، اس میں سب شریک ہیں، اور کسی بات کا یہ جواب نہیں دیا۔ پھر ہبہ کے لیے میں نے اتنے ذرائع کوٹ کیے، اتنے احادیث کوٹ کیے ان کے اپنے کتب سے، مختلف صحابہ سے، کہ یہ ہبہ تھا۔ صرف یہ انکار کر رہے ہیں، کہتے یہ نہیں ہو سکتا جی، ابو بکر کی تعصب کی وجہ سے، وَإِلَّا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے، یہ ہبہ تھا۔ اور میرے پاس اور بھی مدارک ہیں کہ یہ ہبہ تھا، لیکن اس پہ میں نہیں جاتا۔ اب ہم آتے ہیں میراث کے مسئلے پر۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہبہ تھا تو میراث کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو ہبہ کیا تھا بی بی سلام اللہ علیہ کو، اور یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلاء کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھرانے کے ہیڈ ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے ان کے بابا کی خدمت میں، بابا سلام اللہ علیہ ان کی درآمد سے وہ ادھر ادھر خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن ملکیت اب بھی دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ کاروبار کسی لڑکی کا ہے، اس کے باپ اس کو چلاتے ہیں، اس میں تصرف کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی ملکیت سے نہیں نکلتا۔ تو کیونکہ متواتر احادیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا تھا اور ابو بکر نے ان سے چھین لیا ہے، تو یہ تو میں نے دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خرچہ کیسے کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کے سامنے تسلیم ہے۔ یہ دنیا والی بیٹیاں تو ہیں، دنیا والی بیٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے کاروبار میں باپ کو مثلا اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ جیسے مرضی اس میں تصرف کرے، تو اس بات میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ اب میراث کا مطالبہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، ابو بکر نے جب ہبہ کے طور پہ دینے سے انکار کیا ہے، شاہد مانگا، بھائی امیر المومنین علیہ السلام کو شاہد لایا، ام ایمن کو شاہد لایا، رباح کو شاہد لایا، پھر بھی نہیں مانتا ابو بکر،
تو پھر کہا ہے کہ اگر تم ہبہ کے طور پہ نہیں دیتے تو میراث تو میرا حق ہے، میں تو بیٹی تو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ازواج کو میراث نہیں ملتا بھائی، کیونکہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر بیٹی موجود ہے تو ازواج کو 1/8واں حصہ ملتا ہے، 1/8واں حصہ، 100 میں سے 15 ملتا ہے، باقی سب ایک ہی بیٹی ہے، سب ان کو جائیں گے نا، یہ تو واضح بات ہے، اور چچا کو بھی نہیں ملتا بیٹی کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ سارا اگر ہوتا بھی ازواج کو ارث ملتا بھی نا، تو ازواج کا حصہ اس میں بہت کم ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ ازواج کو عقار میں سے، جائیداد میں سے تو کچھ ملتا نہیں، اس کی قیمت ان کو ملتی ہے، یہ الگ بات ہے اپنی جگہ پہ، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اب میراث کے مسئلے پہ آتے ہیں۔ دیکھیں رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا، پہلے ہبے کے طور پر اور پھر میراث کے طور پر۔ میراث کے طور پر ابو بکر نے یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ میں آپ کے لیے متعدد دلائل سے، قرآن سے، سنت سے ثابت کروں گا کہ یہ افتراء علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وضع کیا گیا ہے، یہ حدیث کو ابو بکر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھی۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے۔ طعن ہے، کیوں طعن ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ان پر بلاغ مبین واجب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جان لو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح طور پر بات کو بیان کرنا واجب ہے۔ فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جو اللہ کے آیات بینات کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، اللہ نے ان کو کتاب میں لعنت کیا اور دنیا میں اور آخرت میں لعنت کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقارب کو زیادہ سے زیادہ دین سکھاؤ، اللہ سے ڈراؤ، اور ان میں سے سب سے اقرب کون ہے؟ بضعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جگر گوشہ، ان کا پارہ تن، بی بی سلام اللہ علیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، جو ہدایت کو چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، جتنا اقرب ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آپ نے دین سکھانا، اور پھر اپنے اہل کو، اپنے اہل بیت کو آپ نے جہنم سے بچا دینا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے۔ اور اہل بیت بھی کیسا اہل بیت؟ یہ صحیح ہے، سنن ترمذی ہے جلد 40، ملاحظہ کریں۔ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترت اہل بیت، حدیث صحیح، البانی نے کہا صحیح حدیث۔ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کس سے کہا؟ ابو بکر عمر سے کہا نا، صحابہ سے کہا کہ اگر اتباع کرو گے ان کی کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میرے عطرت۔ ہائے ہائے، تو ابو بکر عمر پہ واجب ہے کہ دین اہل بیت علیہ السلام سے سیکھیں اور اتباع کریں، طاعت کریں نبی کے بعد، نہ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو دین سکھائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب انیس الساری فی تخریج احادیث فتح الباری، شام مؤسسۃ الریان، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعدت اہل بیتی، حدیث صحیح اسناد علی شرط الشیخین، شیخین کے شرط پہ یہ حدیث صحیح۔ اچھا، اور پھر یہ کتاب سنن ترمذی، صحیح سنن ترمذی، ناصر الدین البانی صاحب کی، باب مناقب علی بن ابی طالب، فرمایا وہو ولی کل مؤمن بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ اچھا، یہ حدیث کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، اس کو کس کو بتانا چاہیے؟ نبی کو۔ اور جو ان کا واحد بیٹی ہے نا، ان کسی اور کو تو میراث ملنی ہی نہیں ہے نا، ازواج ہیں ان کو تو 1/8واں حصہ ملے گا، باقی اولاد تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کوئی نہیں رہا نا، صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کو میراث ملے گی۔ یہ تفسیر فخر رازی امام الاشاعرہ جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر، یہ ہے 2005 میں چھپی ہے، تفسیر سورہ نساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کا حق ضائع نہ کرو میراث میں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دو حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں
کیا اس آیت میں کوئی تخصیص ہے, کوئی استثناء ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں انبیاء اس سے خارج ہیں, انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. وہ شیعہ خالف, اور شیعہ مخالفت کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ایک بات ہے, ان المحتاج الى معرفت هذه المسألة ما كان الا فاطمہ وعلی والعباس. اور بھائی کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی, ابو بکر کو پتہ ہے, اہل بیت کو کیوں نہیں پتا؟ اہل بیت کو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ جس کو حاجت ہے اس مسئلے کو جاننے کے, فاطمہ سلام اللہ, علی علیہ السلام, عباس ہیں. وَهَؤُلَاء كَانُوا مِنْ أَكَابِرِ الزُّهَادِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الدِّينِ, یہ تو دین میں سب سے بڑے یہ ہیں. وَأَمَّا أَبُو بَكْرَ فَإِنَّهُ مَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبَتَّةً. ابو بکر کو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ابو بکر کو کسی طرح بھی میراث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہی نہیں ہے نا, کسی طرح سے, کسی بھی طریقے سے اس کو میراث مل ہی نہیں سکتا. تو اس کو سکھا دے جس کو میراث ملنا ہے, اور جن کی اطاعت امت پہ واجب ہے. ابو بکر نے جن کی اتباع کرنی ہے, ابو بکر اگر ان کی اتباع نہ کرے وہ دین سے خارج ہو جائے گا. لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی, ان کو نہیں بتایا. فكيف يليق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو اس کو بتا دے جو اس مسئلے کو حاجت نہیں رکھتا, اور جو اس مسئلے کو حاجت رکھتا ہے اس کو اس مسئلے کا نہ بتائے. اور جب اس کو ابو بکر کوٹ کرتا ہے نا, یہ بھی سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے, یہ بخاری, میرے پاس 20 سیکنڈ ہے, بخاری, یہ جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث کوٹ کیا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ, حدیث نمبر 3092, راوی بھی عائشہ ہیں. فغضبت فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ. بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں اور آخر تک, مرتے وقت تک ابو بکر پہ غضبناک رہے. یہ کہتے ہیں یہ راوی کا قول ہے, راوی عائشہ ہے نا, راوی عائشہ ہیں, پڑوس میں رہتی ہیں, ابو بکر کی بیٹی ہے. ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن اچھا الرحیم. ایک سیکنڈ حضرت صاحب, ایک سیکنڈ. آپ نے مزید دلائل دیے شیخ صاحب, اگر اجازت ہو ایک آپ سے سوال کر لوں. جی بسم شیخ اللہ. حسن اللہ یاری صاحب. جی بسم اللہ. شیخ صاحب اگر اجازت دیں, پیر صاحب کی اجازت سے, پیر صاحب کی رضا سے. یہ طارق صاحب ایک دو سیکنڈ پریزیڈنٹ ہے نا. نہیں پریزیڈنٹ نہیں, خادم ہوں آپ کا. اچھا, انہوں نے ابن حدید کا حوالہ دیا تھا. آپ کچھ جو وہ سوال اٹھاتے ہیں ان کا کوئی ڈیفنس تو دیا کرے نا پہلے. ابن ابی الحدید شیعہ ہے ہی نہیں, جب وہ اسلام کے دلائل کے مقابلے میں ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے. ابن ابی الحدید جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے روایات ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے, اور زید سے روایت کرتے ہیں. زید کو یہ نہ امام نہ کچھ شرح لکھی ہے, اس نے ویسے یہ بھی کرتا ہے مسائل میں, مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ان القلوب قد یصدق, جھوٹے کے منہ سے بھی سچی بات نکل